بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبوریوں اور زنجیروں سے آزادی حاصل کرنا۔ راہ سلوک میں سب سے پہلی اور سب سے اہم رکاوٹ جس سے سالک کا سامنا ہوتا ہے وہ اس کی مختلف چیزوں سے دلی وابستگی ہے۔ یہ کھنچاؤ انسان کی اسیری اور دنیا میں پھنسے رہ جانے کا باعث بنتا ہے، اور سالک عالم فطرت سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کر پاتا، اور مہاجر اللہ ہونے یعنی اللہ کی طرف ہجرت کا شوق اس میں بیدار نہیں ہو پاتا۔ علمی اور معنوی کمالات کے راستے میں کامیابیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی مادی چیزوں سے تعلقات کم سے کم کیے جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمام اچھائیاں ایک گھر میں بند ہوں تو دنیا میں اس گھر کی چابی پرہیزگاری قرار پائے گی۔ بہار الانوار۔ پرہیزگاری کے حصول میں انسان کو ہر لمحہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اس پرہیزگاری کے بلند ترین مقام کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پرہیزگاری صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ خود کو حرام سے بچائے، بلکہ اس بات پر اطمینان رکھنا بھی ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے کہ جو بندے کے اپنے پاس ہے۔ وہ اپنے لیے اس بات کو لازمی جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو چلانے کے لیے خوب کوشش کرنی ہے، نفسانی کمالات سے جڑے ہوئے علوم کو، علوم توحید اور معرف دینی کو مد نظر رکھتے ہوئے حاصل کرنا ہے، اور کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا ہے کہ جو کچھ اس نے خود سے حاصل کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر سکتا ہے۔ ہر طرح کے دلی تعلق کو ختم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ تعلق توحیدی علوم و معرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح تمام وابستگیوں اور تعلقات سے دوری اختیار کر کے انسان خود کو اس مقام پر پاتا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ نہیں چاہتا کہ اس کا تقوی اور پرہیزگاری کسی پر آشکار ہو۔ نہج البلاغہ۔ تیرا حال تو یہ ہے کہ تو طبیعت کے سرائے سے باہر قدم نہیں رکھتا، پھر بھلا حقیقت کی گلی میں تیرا گزر کہاں ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے معلمین روحانی ہمیشہ سالکان کو یعنی اس راستے کے مسافروں کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ طریقت یہ ہے کہ اس دنیا سے قطع تعلق کر لیں اور معنویت و روحانیت کے راستے میں اپنے کمالات اور علم کو بالکل بے اہمیت و وقت خیال کریں، کیونکہ حصولی علم اور تصوراتی علوم در حقیقت اصل علم یعنی علم حضوری کو حاصل کرنے کا مقدمہ ہیں، کیونکہ حصولی علم کو کبھی بھی مقصد اور ہدف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لہٰذا علم کا پیاسا نہ ہونا اور اس کی غلامی سے نجات حاصل کرنا اس بات سے بہت ہی مختلف ہے کہ انسان علم سے غافل رہے یا اس سے دور دور رہے۔ ائمہ علیہ السلام لوگوں سے جب ملاقات یا ان کی تربیت کرتے تو اس طرح سے ان کی تربیت کرتے کہ لوگ علوم و مطالب کی ظاہری چکا چوند میں پھنس کر نہ رہ جائیں، بلکہ علوم کی گہرائیوں اور حقیقی مطالب تک پہنچیں۔ کچھ افراد جو قلب سلیم اور کمالات کی متلاشی روح کے مالک تھے، جیسا کہ ہشام بن ملک کہ جنہوں نے سب کچھ بھلا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ علوم اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، مثلا ابن ابی الاوجاع، جو دنیاوی پردوں سے پرے نہ دیکھ سکے اور رحمت امام سے مستفید نہ ہو کر کفر و دنیا پرستی میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ عنوان بصری نے مختلف عالموں کے زیر سایہ کئی علمی مراحل طے کیے ہوئے تھے۔ شروع میں ان کو علمی عظمت تو نصیب ہوئی، لیکن دوسروں سے تعلق کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کے علم سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ امام علیہ السلام نے تربیتی طرز عمل کے پیش نظر عنوان بصری کو سوچنے پر مائل کر دیا، اور وہ اپنی گزشتہ زندگی پر خود ہی ناقدانہ نظر ڈالتے ہوئے گویا ہوئے، اگر امام صادق علیہ السلام کو مجھ میں کوئی خوبی نظر آئی ہوتی تو وہ مجھے خود سے دور نہیں کرتے۔ اس طرح عنوان بصری کی یہ ملاقات امام علیہ السلام کے علوم سے فائدہ اٹھانے اور اپنے اندرونی مسائل سے چھٹکارا پانے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔